ڈر گئی گڑیا ڈر گئی۔ وہ کمرے کے اندر داخل ہو ہی تھی جب اچانک اس پر چھپکلی گری۔ وہ خوف سے چیختی صوفے پر چڑھی تھی جب ایک بھرپور جوان مرد بچوں کی طرح خوش ہوتا بیٹھ کے پیچھے سے نکلا۔ تم کون ہو؟ وہ بے یقینی سے پوچھنے لگی۔ 2 دن پہلے ہی تو اس کی ماں نے اپنی دوست کے بیٹے سے اس کا نکاح کیا تھا۔ آج وہ سادگی سے رخصت ہو کر کمرے میں آئی تھی۔ اسے بتایا گیا تھا جس سے اس کا نکاح ہوا ہے وہ باہر ملک میں ہے۔ میں تمہارا شہزادہ، مطلب دولہا، وہ جوان مرد شرماتے ہوئے بولا تو پلوشا بے یقینی سے نفی میں سر ہلاتی باہر کی جانب بھاگی جب اس لڑکے نے اس کی کلائی پکڑتے اسے واپس کمرے میں کھینچا۔ باہر جن بابا ہیں، تمہیں لے جائے گا دلہن، وہ اپنی بڑی بڑی آنکھیں گھماتا بولا تو پلوشا پھٹی پھٹی نگاہوں سے اسے دیکھنے لگی جو اسے کھینچتا کمرے کے وسط میں پڑے قالین پر اسے اپنے ساتھ بٹھاتا اپنی ڈرائنگ دکھا رہا تھا۔ یہ دیکھو، یہ میں نے کیا بنایا، مجھے مما نے بتایا تو تم آؤ گی، میں کب سے تمہارا ویٹ کر رہا تھا پری، تم اتنی دیر سے کیوں آئی؟ وہ ہونٹ باہر کو نکالتا بچوں کی طرح منہ پھیلائے بول رہا تھا۔ قالین رنگ برنگ پینسلوں اور کاغذوں سے بھرا ہوا تھا۔ میں نے تمہاری پکچرز بنائی ہیں پری، تم دیکھو گی؟ پلوشا جو اسے ساکت نگاہوں سے دیکھ رہی تھی بالکل اس کے چہرے کے سامنے اپنا چہرہ کرتے وہ معصومیت سے پوچھنے لگا۔ پلوشا جو صدمے کی حالت میں تھی سامنے موجود وجود کی آنکھوں میں جلتے دیپ دیکھ کر انکار نہ کر پائی اور سر اسبات میں ہلا دیا۔ وہ تو اس جوان مرد کو دیکھ کر دنگ رہ گئی تھی۔ ابھی تو وہ چپکلی والے صدمے سے نہ نکلی تھی، بے شک وہ نکلی تھی لیکن خوف تو خوف تھا جو اس کا دل دہلا گیا تھا۔ یارم ایک پل میں خوشی سے سرشار ہوتا اپنی بنائی ڈرائنگ اسے دکھانے لگا جس میں اس نے اپنا اور اس کا اسکیچ بنایا تھا۔ حیرت کی بات یہ تھی کہ اس قدر خوبصورت اسکیچ تھا جس میں ایک لڑکا اور لڑکی گارڈن میں جھولے پر بیٹھے تھے۔ ان کے چہرے پر واضح نہ تھے لیکن ان کا حلیہ اور جس طرح سے دونوں کپل کو پورٹری کیا گیا تھا وہ حیرت انگیز تھا کہ سامنے موجود جوان سالہ مرد جو اس وقت بچہ بنا ہوا تھا وہ اس قدر شاندار اسکیچنگ کر سکتا ہے۔ اس سے نہ رہا گیا تو بول اٹھی، یہ تم نے بنایا؟ پلوشا کی آنکھوں میں حیرت اور سوال بیک وقت رقصہ تھے۔ جی میں نے خود بنایا ہے پری، تمہیں پسند نہیں آیا؟ وہ اسے کاغذ پکڑتا بولا تو وہ نفی میں سر ہلا گئی۔ بہت اچھا ہے، وہ بے ساختہ بول اٹھی۔ جانے کیا ہوا تھا کہ وہ سامنے موجود وجود کی آنکھوں میں چمک کی مان پڑتی نہیں دیکھ سکتی تھی۔ سچی؟ وہ خوش ہوتا اس کے دوپٹے کو پکڑتا بولا تو وہ اس بات میں سر ہلا گئی۔ تو کیا اب تم میرے ساتھ ڈھیر ساری باتیں کرو گی؟ ماما نے کہا تھا پری آئے گی، وہ میرے ساتھ کھیلے گی بھی اور خوب ساری باتیں بھی کرے گی، کرو گی نا پری؟ وہ کبھی پلوشا کے دوپٹے کو چھیڑتا تو کبھی ہاتھ میں پکڑے کاغذ کو دیکھتا۔ دیکھو، یہ میں ہوں اور یہ تم ہو، وہ اس اسکیچ کی جانب اشارہ کرتا بولا۔ اس کی آواز میں معصومیت اور چہرے پر خوشی اور جوش تھا۔ پلوشا کی نگاہیں اس کے خوبصورت نقوش پر ٹھہر سی گئی تھیں۔ وہ جوان قد اور دلکش نقوش کا مالک تھا لیکن اس کا لہجہ بالکل چھوٹے بچوں جیسا تھا۔ اس کی آنکھوں میں اس قدر معصومیت اور شرارت تھی جو اس کی عمر سے میل نہیں کھاتی تھی۔ پلوشا کی آنکھیں نم ہونے لگی تھی جو سمجھ چکی تھی کہ نکاح اس قدر جلد بازی میں کیوں ہوا تھا اور کیوں سب کو بتایا گیا تھا کہ دولہا باہر کے ملک ہے۔ باہر کے ملک کا تو بس نام تھا، اصل میں تو یارم اپنی ذہنی دنیا میں قید تھا جہاں صرف وہ اور اس کی ماما بابا رہتے تھے۔ اس کے گھر والوں نے اسے ایک ایسے رشتے میں باندھ دیا تھا جس کا اس کو مطلب تک معلوم نہ تھا۔ پلوشا کی آنکھوں سے آنسو ٹپک کر گرے تھے۔ کیا ہوا ہے؟ یارم قریب آتا اس کے چہرے پر ہاتھ پھیرتا بولا تو پلوشا نے نفی میں سر ہلایا۔ تم مجھ سے بات کیوں نہیں کر رہی پری؟ کیا میں نے تمہیں ہرٹ کر دیا ہے؟ وہ چہرے پر افسردگی اور اداسی لیے بولتا اپنا انگوٹھا منہ میں ڈال گیا۔ پلوشا کا دل تڑپ گیا، اس نے ہاتھ آگے بڑھاتے اس کا انگوٹھا منہ سے باہر نکالا تھا۔ نہیں، آپ نے مجھے کچھ نہیں کہا اور آج سے میں آپ کی دوست ہوں لیکن آپ نے یہ کام دوبارہ نہیں کرنا۔ وہ اس کا انگوٹھا جو وہ دوبارہ منہ کی جانب لے کر جا رہا تھا کھینچتے بولی تو وہ سر اسبات میں ہلا گیا۔ کیا سچی؟ یارم خوشی سے اس کی جانب دیکھنے لگا۔ پلوشا کے سر ہلاتے وہ خوشی سے اچھلتا کمرے میں ناچنے لگا، چہرہ الگ کھل اٹھا تھا۔ پلوشا اس کا کھلتا چہرہ دیکھنے لگی تھی، اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ اب اس کی زندگی عام نہ ہونے والی تھی۔ وہ صرف ایک بیوی نہیں بلکہ اس انسان کی محافظ بھی بنا کر لائی گئی تھی جو خود سے یکسر انجان تھا۔ اس کی حالت عام لوگوں جیسی تو نہ تھی اور یہی بات پلوشا کے ذہن میں گردش کرنے لگی تھی کہ آخر کیوں اس سے اتنی بڑی بات چھپائی گئی۔ اب بھی وہ انہی سوچوں میں تھی کہ زویا بیگم کمرے میں داخل ہوئی تھی۔ اسے شل سا قالین پر بیٹھا دیکھ کے وہ سمجھ چکی تھی کہ اس وقت پلوشا کے ذہن میں کیا سوال گردش کر رہے ہیں۔
وہ آگے بڑھتے یارم کے سر پر پیار سے ہاتھ پھیر گئی جو اپنی اسکیچ بک دکھاتا مسکرا رہا تھا۔ میں جانتی ہوں پلوشا اس وقت تمہارے ذہن میں کتنے سوال ہیں اور میں تمہیں سب کچھ بتاؤں گی۔ تمہاری ماما سب کچھ جانتی ہیں اس بارے میں، یارم کی طبیعت اور پھر اس کا یادداشت کھو دینا۔ زویا بیگم نے پلوشا کو اپنے پاس بٹھایا اور نم آلود آنکھوں کے ساتھ اس حادثے کی لرزہ خیز تفصیل بتانے لگی جس نے ان کے ہنستے بستے گھر کو اجاڑ دیا تھا۔ بیٹی، یارم میرا غرور تھا۔ جس رات یہ ایکسیڈنٹ ہوا وہ اس کی زندگی کا سب سے بڑا دن تھا۔ اسے انگلینڈ کی ایک بڑی یونیورسٹی سے اسکالرشپ ملی تھی اور وہ اپنی خوشی ہمیں سنانے کے لیے گاڑی میں گھر کی طرف تیزی سے آ رہا تھا۔ انہوں نے ایک گہری سانس لی اور بتایا کہ کیسے ایک تیز رفتار ٹرک نے اس کی گاڑی کو ٹوکر ماری۔ گاڑی کئی قلابازیاں کھاتی ہوئی سڑک سے نیچے جا گری۔ جب ہم ہسپتال پہنچے تو ڈاکٹر نے کہا کہ اس کے سر پر اتنی شدید چوٹ آئی ہے کہ اس کا بچنا ناممکن ہے، لیکن اللہ نے اسے زندگی تو دے دی مگر اس کا شعور چھین لیا۔ انہوں نے مزید بتایا کہ ڈاکٹروں کے مطابق اس کے دماغ کا وہ حصہ جو یادداشت اور منطقی سوچ کو کنٹرول کرتا ہے وہ اس حادثے میں بری طرح متاثر ہوا، جس کی وجہ سے اس کے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ایک معصوم بچے جیسی ہو کر رہ گئی۔ وہ جوان تو رہا لیکن اس کی یادیں اور اس کی قابلیت اس رات اسی سڑک پر کہیں گم ہو گئی۔ پلوشا نے سامنے بیٹھے کو دیکھا جو اب فرش پر بیٹھا اپنی پینسلوں کو ترتیب دے رہا تھا اور کبھی کبھی خود ہی مسکرا دیتا تھا۔ اسے اب احساس ہوا کہ جس شخص کو وہ اپنا جیون ساتھی سمجھ کر آئی تھی وہ دراصل ایک حادثے کا شکار وہ پرندہ تھا جس کے اڑنے سے پہلے ہی پر کاٹ دیے گئے تھے۔ انہوں نے اس کا ہاتھ تھام کر کہا، ہم نے تم سے جھوٹ اس لیے بولا کہ ہمیں لگا کوئی اسے اپنا لے گا تو شاید محبت کے معاوضے سے اس کا دماغ کام کرنا شروع کر دے۔ ہم تو اسے لندن نہیں بھیج سکیں لیکن ہم چاہتے ہیں کہ اس کی زندگی میں کوئی ایسی خوشی آئے جو اسے دوبارہ ٹھیک کر دے۔ پلوشا کے پاس اب دو راستے تھے، یا تو وہ اس دھوکے پر احتجاج کرتی یا پھر اس بچے نما جوان کا سہارا بن جاتی جسے دنیا کی بے رحمی کا علم بھی نہیں تھا۔ اس نے یارم کی معصومیت کی طرف دیکھ کر دوسرے راستے کا انتخاب کرنے کا ارادہ کر لیا۔ پلوشا نے زویا بیگم کا ہاتھ تھام کر پختہ لہجے میں کہا، آنٹی، میں اب صرف اس گھر کی بہو نہیں بلکہ یارم کی شریک حیات بھی ہوں۔ میں جن بھی حالات میں یہاں آئی ہوں لیکن اب یہ میرا فرض بنتا ہے کہ میں اپنے ہمسفر کا خیال رکھوں۔ میں آپ سے وعدہ کرتی ہوں کہ میں اپنی پوری جان لگا دوں گی اسے زندگی کی طرف واپس لانے کے لیے۔ اگر اللہ نے اسے دوبارہ سانسیں دی ہیں تو اس میں ضرور کوئی بہتری ہوگی۔ پلوشا جو خود کچھ دیر پہلے پریشان حال اور مستقبل میں ایک نفسیاتی انسان کے ساتھ زندگی گزارنے کا سوچ کر پریشان تھی، دل ہول رہا تھا کہ ایک مشکل سے نکل کر دوسرے بہنوں میں پھنس چکی تھی، لیکن اس کے پاس اب کوئی دوسرا آپشن نہ تھا۔ وہ کبھی بھی واپس نہیں جانا چاہتی تھی، اپنی ماں کی مشکل مزید نہیں بڑھانا چاہتی تھی، اور زویا بیگم نے ان لوگوں کا بہت ساتھ دیا تھا۔ ان کے بہت احسان تھے ان پر، اور وہ ابھی یہ بھی نہیں جانتی تھی کہ اس کی ماں یارم کی طبیعت سے واقف ہے کہ نہیں۔ مجبوریاں سمجھوتا اسے ان لوگوں کو چننا تھا اور وہ چن چکی تھی۔ وہ بھی جانتی تھی کہ اس وعدے کے بعد اس کی زندگی کا ایک نیا باب شروع ہونے والا تھا۔ وہ اب ایک بیوی سے زیادہ ایک تھراپسٹ اور ایک سچی ہمدرد بننے والی تھی، اور جو سب اسے اس وقت بہت آسان لگ رہا تھا آگے چل کر بہت مشکل ہونے والا تھا۔ تم نہیں جانتی کہ تم نے مجھے کتنی بڑی خوشی دی ہے میری بچی۔ میں آج بہت خوش ہوں۔ تم جانتی ہو کہ میرا اس دنیا میں یارم اور اس کے بابا کے علاوہ کوئی نہیں، بس ایک دوست ہے اور وہ تمہاری ماں ہے۔ میں نے اسے بتایا تھا یارم کی طبیعت کے بارے میں اور پوچھا تھا کہ کوئی اعتراض نہیں ہے۔ میں نہیں چاہتی کہ آپ لوگ یہ سوچو کہ میں آپ لوگوں سے اپنے احسانوں کا بدلہ لے رہی ہوں۔ لیکن عریشہ فوراً مان گئی۔ اسے یقین تھا کہ جب تمہیں اس بات کا پتہ لگے گا تو تم سمجھو گی، اور کچھ اس بیچاری کو بھی مجبوری تھی، ورنہ تمہارا لالچی تایا اپنے اس نکمے بیٹے کے ساتھ تمہارا نکاح کر دیتا۔ پلوشا بیٹی خاموشی سے اپنے آنسو صاف کرنے لگی جو ان سیاہ لمحوں کو سوچتے اس کے گالوں پر پھیلنے لگے تھے۔ کچھ لمحات اور واقعات بہت اذیت ناک ہوتے ہیں، جب سوچتے ہیں وہ ہمیں مزید تکلیف سے ہی دوچار کرتے ہیں۔ میری بچی، رونا نہیں، جو ہوا بہتر ہوا اور آگے بھی بہتر ہوگا۔ انشاءاللہ یارم ٹھیک ہو جائے گا، ڈاکٹر نے بہت امید دلائی ہے، اور باقی ہم مل کر اس کی کاؤنسلنگ کریں گے۔ وہ خود بھی اس وقت اپنے جوان بیٹے کو بچوں کی طرح کھیلتا دیکھ کر اذیت میں تھی لیکن ہمت نہ ہاری تھی۔ اب تم ریسٹ کرو، میں کھانے کے لیے کچھ بھیجتی ہوں۔ رات میں تمہیں یارم کی ساری روٹین سمجھا دوں گی اور دوائیوں کا بھی وقت۔ کہتی وہ اڑ گئی تھی۔ پلوشا سر ہلاتے انہیں کمرے سے جاتا دیکھ رہی تھی۔ ایک گہری سانس خارج کرتے اس نے تھک کر
بیٹھے ہوئے یارم کو دیکھا تھا، جو اس وقت شاید تھک گیا تھا، جو اپنا سارا سامان اپنے بیگ میں رکھنے لگا تھا۔ کیا زندگی ایسے ہی رہنی تھی؟ یہ سوچ اس کے دماغ میں سب سے پہلے آئی تھی، جسے وہ ہمیشہ جھڑکتی تھی۔ جب اپنے ماں بابا کے گھر وہ مشکلات دیکھتی تھی، اپنے بابا کو تکلیف میں دیکھتی تھی، تو یہی سوچتی تھی، لیکن وقت ایک سا نہیں رہتا، وہ نہیں رہا تو یہ بھی نہیں رہے گا۔ اس کے ذہن میں اپنا پڑا وہی ایک ایک لفظ گردش کرنے لگا تھا۔ سورہ النشر آیت 6 سے 5 میں 2 بار دہرایا گیا، فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، پس یقیناً ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ یہ آیت ایک ڈپریشن کے مریض کے لیے امید کی سب سے بڑی کرن ہے۔ یہ یقین دلاتی ہے کہ اندھیرا مستقل نہیں ہے، سویرا قریب ہے۔ جب آپ مایوس ہونے لگیں اور آپ کو کوئی راستہ نہ دکھائی دے تو یہ آیت آپ کو امید اور یقین دلاتی ہے۔ جب وہ قرآن پاک پڑھتی تھی تو اس کی آنکھوں کے سامنے بار بار یہ آیت اور اس کا ترجمہ گھومنے لگتا تھا۔ جب حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں، جو کہ تنہائی اور گھٹن کی انتہا تھی، محصور ہوئے تھے، تو انہوں نے پڑھا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اللہ نے فرمایا کہ ہم نے انہیں غم سے نجات دی اور ہم ایمان والوں کو اسی طرح بچاتے ہیں۔ ہمیں بہت سے واقعات سے سبق ملتا ہے کہ مایوسی کفر ہے اور اس سے دور رہنا چاہیے۔ مومن کبھی بھی ہمت نہیں ہارتا۔ جب ان پر مشکل حالات تھے، اس وقت زویا بیگم آگے آئی تھی اور ان کی مدد کی، اور اب اگر اس کا نکاح یارم سے نہ ہوتا تو وہ اس وقت اپنے اس عیاش اور اباش کزن کے ساتھ نکاح میں ہوتی، جو نشے اور جوئے کی لت میں مبتلا تھا۔ اس کی ماں نے بروقت اس کے لیے بہتر فیصلہ کیا تھا۔ اس نے ہمت بندھائی تھی کہ وہ ضرور اسے ٹھیک کرے گی اور اپنا گھر بسائے گی۔ اسے کسی بھی صورت واپس نہیں جانا تھا۔ وہ بیڈ پر لیٹتی اب کمرے کا جائزہ لینے لگی، جو بے انتہا خوبصورت اور شاندار تھا۔ یارم کا کمرہ اس گھر کا سب سے شاندار کمرہ تھا، جو دکھنے میں ہی کافی وسیع اور طویل تھا۔ کمرے کی ایک دیوار پر حادثے سے پہلے کی بڑی بڑی کتابیں سجی تھیں، جبکہ دوسری دیوار کو یارم نے اپنی بچپنے میں رنگوں اور کوئلوں سے بھر دیا تھا۔ وہاں بے ترتیب لکیریں، پرندے اور ایک ادھوری گاڑی کی تصویر بنی تھی، جو اس کے حادثے کی یاد دلاتی تھی۔ کمرے کے کونے میں مہنگی لیپ ٹاپ ٹیبل تھی، جس پر اب مٹی جمی تھی، اور اس کے نیچے فرش پر رنگ برنگے بلاکس، کاغذ کے جہاز اور لکڑی کے گھوڑے بکھرے پڑے تھے۔ یہ منظر ایک ذہین دماغ کے بکھرے جانے کی عکاسی کرتا تھا۔ کمرے کی ایک بڑی کھڑکی باغ کی طرف کھلتی تھی، جہاں سے باغ کی خوبصورتی اور دلکشی دکھائی دیتی تھی۔ کچھ دیر میں ملازمہ آتی اسے کھانا دے کر جا چکی تھی۔ اس کے سامنے میز پر شاندار کھانا لگایا گیا تھا۔ یارم جو اب تھک کر بیٹھ گیا تھا، کھانا دیکھ کر اٹھ کر اس کے قریب چلا آیا۔ مجھے بھی بھوک لگی ہے، میں نے صبح سے کچھ نہیں کھایا پری، کیا میں آپ کے ساتھ کھانا کھا لوں؟ پلوشا، جو ابھی سیدھی ہو کر بیٹھی تھی، اس کے یوں پٹر پٹر آنکھیں گھماتا کھانے کی میز کو گھورتا دیکھ کر اپنی مسکراہٹ روکنے لگی۔ آپ پہلے اچھے سے ہاتھ دھو کر آؤ، پھر آپ کھانا۔ دیکھو آپ کے ہاتھ کتنے گندے ہو رہے ہیں۔ اس کے رنگوں سے بھرے ہاتھوں کو دیکھتی وہ سنجیدگی سے بولی تو وہ ہونٹ باہر نکال گیا، نہیں مجھے بہت بھوک لگی ہے، میری بیلی میں ریڈ فائٹ سٹارٹ کر چکے ہیں، پلیز پری مجھے کھانا کھلا دو۔ وہ ہاتھ لٹکائے نیچے کی جانب جھکتے بولا تو اپنے اتنے قریب اس کی موجودگی محسوس کرتے وہ گڑبڑا گئی۔ اچھا آپ بیٹھو، میں ڈالتی ہوں آپ کے لیے۔ اسے بیٹھنے کا اشارہ کرتی وہ اندر داخل ہوتی ملازمہ کو دیکھنے لگی، جو ٹرالے میں پانی اور گلاس لا رہی تھی۔ بات سنی، یہ کیا کھائیں گے؟ انہیں بھوک لگی ہے۔ وہ ہچکچاہٹ میں مبتلا صحیح سے بول بھی نہیں پا رہی تھی۔ وہ بی بی جی، صاحب جی کو کھانا میڈم کھلاتی ہیں، یہ کسی کے ہاتھ سے کھانا کھاتے ہی نہیں، اگر یہ کھانا کھا لے تو میں دوا یہاں رکھ جاتی ہوں، آپ کھانے کے بعد انہیں یہ دوا دے دیجیے گا۔ وہ سائڈ ٹیبل سے دوائیاں اٹھاتے اس کے پاس رکھ گئی تھی۔ پلوشا خاموشی سے سر ہلاتے اپنے لیے اور اس کے لیے ایک پلیٹ میں چاول ڈالتی 2 چمچ رکھ کر اس کے آگے کر گئی۔ کھانا شروع کریں؟ میں نہیں کھاؤں گا پری، مجھے کھلا دو جیسے مما کھلاتی ہیں۔ وہ نفی میں سر ہلاتا بزد ہوا تو وہ خاموشی سے چمچ میں چاول بھرتی اس کے جانب بڑھا گئی۔ اب وہ جانے کھانے کے دوران اس سے کون کون سی باتیں سنا رہا تھا، اور وہ خاموشی سے اس کی باتیں سنتی سر اسبات میں ہلا رہی تھی۔ کھانا کھانے کے بعد اس نے اسے دوا دی اور کچھ دیر کے لیے لیٹ گئی۔ پری اٹھو نا، میرے ساتھ کھیلو۔ وہ اٹھا اپنی گاڑی اس کے قریب لے آیا۔ پلوشا کا دماغ جو پہلے ہی پھٹ رہا تھا مزید درد کرنے لگا تھا۔ یارم آپ گڈ بوائے ہو نا، چلو شاباش، آپ وہاں پہ بیٹھ جاؤ، آرام سے کھیلو، کسی چیز کو نہیں چھیڑنا، میرے سر میں بہت درد ہے، میں کچھ دیر آرام کر لوں پھر آپ کے ساتھ کھیلوں گی۔ اسے آرام سے سمجھاتی لیٹ گئی۔ یارم بھی خاموشی سے اپنی کار اٹھاتا ایک جانب بیٹھ گیا۔ رات میں زویا بیگم اسے ایک ایک چیز کا بتا چکی تھی،
یہ بھی کہا یارم ان کے علاوہ کسی کو اپنے کمرے میں نہیں آنے دیتا تھا، اپنی چیزوں کو نہیں ہاتھ لگانے دیتا تھا۔ یارم کی پرانی رپورٹس، دوائیاں، ایک ایک چیز وہ اسے سمجھا چکی تھی۔ رات جب وہ کمرے میں آئی تو یارم سو چکا تھا، شاید دوا کا اثر تھا یا تھکن جو وہ سو چکا تھا۔ پلوشا دروازہ لاک کرتے خاموشی سے آگے بڑھی تھی۔ کمرہ پھیلا پڑا تھا۔ سب سے پہلے اس نے یارم کی پرانی میڈیکل رپورٹس نکالی اور آغا جان یونیورسٹی ہسپتال جیسے بڑے مراکز کے ماہر نفسیات سے آن لائن رابطے شروع کیے۔ وہ جانتی تھی کہ اسپیچ تھراپی اور دماغی مشقیں اس کی بحالی میں مددگار ثابت ہو سکتی ہیں۔ کچھ ویڈیوز نکال کر دیکھنے لگی تھی۔ زویا بیگم بھی وہیں سے اس کی تھراپی اور سیشنز لے رہی تھی۔ اگلی صبح وہ اٹھتا تو پلوشا کو کمرے میں دیکھ کر مسکرا اٹھا۔ پری، اٹھتے ہی وہ اسے سینے سے لگا گیا۔ تم یہی ہو؟ کل میں نے تمہارا کتنا انتظار کیا، تم آئی ہی نہیں۔ وہ منہ بھلاتا بولا۔ سوری، کل ذرا مجھے دیر ہو گئی تھی۔ پلوشا جو واش روم سے فریش ہوتی باہر نکلی تھی، اسے قریب آتے اور ایک دم سے سینے سے لگاتے وہ گھبرا گئی تھی۔ جو بھی تھا وہ اس کا شوہر تھا اور ایک خوبصورت اور بھرپور جوان دلکش مرد تھا۔ آپ فریش ہو جاؤ، میں آپ کا ڈریس نکالتی ہوں، پھر ہم روم سیٹ کریں گے اور نیچے جائیں گے۔ وہ اسے واش روم بھیجتی اس کا ڈریس نکالنے لگی۔ یارم تابیداری سے فریش ہوتا باہر آیا تھا اور اپنا ڈریس لیتا ڈریسنگ روم میں گیا تھا۔ پلوشا بیڈ شیٹ ٹھیک کرنے لگی تھی۔ پری، پری، دیکھو میں کیسا لگ رہا ہوں۔ وہ تیار سے باہر نکلا تھا۔ میرون سوٹ شرٹ اور اسکن ٹراؤزر میں وہ نظر لگ جانے کے حد تک حسین لگ رہا تھا۔ گوری چمکتی رنگت اس پر پیشانی پر بکھرے بھورے بالوں کا جھال اسے مزید حسین بناتا تھا۔ بہت پیارے، اس کے ہونٹوں سے بے ساختہ نکلا تھا۔ آپ بھی بہت پیاری لگ رہی ہو پری، وہ آگے بڑھتا بولا۔ چلو اچھے بچوں کی طرح اپنا پھیلایا سامان سمیٹو۔ وہ قالین پر بکھرے سامان کی جانب اشارہ کرتی بولی تو وہ سر ازبات میں ہلا گیا اور وہاں بیٹھتے اپنا سارا سامان سمیٹنے لگا۔ کچھ ہی دیر میں دونوں نے مل کر پورا کمرہ سیٹ کر دیا تھا۔ اف، میں تو تھک گیا پری، چلو چلے ماما پاس، مجھے بھوک لگی ہے۔ وہ ہونٹ لٹکائے بولا تو وہ سر ازبات میں ہلا گئی۔ دونوں سب کچھ ٹھیک کرتے باہر نکلتے ڈائننگ کی جانب قدم بڑھا گئے تھے۔ صبح کی سنہری دھوپ ڈائننگ ہال کی بڑی کھڑکیوں سے چھن کر میز پر رکھے جدید طرز کے برتنوں پر رقص کر رہی تھی۔ فضا میں تازہ دم چائے، مکھن میں تلے ہوئے پراٹھوں اور آملیٹ کی اشتہا انگیز خوشبو بسی ہوئی تھی۔ میز کے ایک طرف یارم کے بابا اور دوسری طرف والدہ زویا بیگم بیٹھی تھیں، جن کے چہرے پر برسوں بعد وہ سکون تھا جس کی تمنا میں انہوں نے کئی راتیں مصلح پر گزاری تھیں۔ وہ سامنے سے آتے ان دونوں کو دیکھ کر دل ہی دل میں نظر اتار گئی تھیں۔ دونوں سلام کرتے بیٹھے تھے۔ یارم جا کر فوراً اپنے بابا کے سینے سے لگا تھا۔ بیٹا آپ جاؤ، پلوا کے ساتھ بیٹھو۔ زویا بیگم اسے اپنے ساتھ بیٹھتا دیکھ کر دو ٹوک ہو گئیں۔ ان کے سامنے وہ دونوں بیٹھ گئے۔ پلوشا کو خاموشی انہیں بہت کچھ کہہ رہی تھی۔ اس خاموشی کو یارم کی آواز نے توڑا۔ مما بھوکی، بس میرا بیٹا، آ گیا آپ کا ناشتہ، یہ لو تمہارا پسندیدہ پنیر والا آملیٹ۔ زویا بیگم نے محبت سے پلیٹ اس کی طرف بڑھائی۔ یارم نے مسکرا کر پلیٹ تھامی اور پھر ساتھ بیٹھی پلوشا کو دیکھنے لگا، جس کا صاف مطلب تھا کہ وہ اسے کھلائے۔ پلوشا کا شرم سے مارے چہرہ دکھنے لگا۔ وہ خاموشی سے اسے کھلانے لگی۔ آپ خود بھی کھاؤ بیٹا، یہ تو ایسے ہی کرے گا، کھانے نہیں دیتا کسی کو اور جب بھوک لگ جائے تو بالکل بھی نہیں رکتا۔ تو وہ خاموشی سے سر اس بات میں ہلا گئی اور بمشکل چہرے پر مسکراہٹ سے ان سے چائے کا کپ تھام لیا جو وہ اس کی جانب بڑھا چکی تھی۔ زویا بیگم نے دونوں کو یوں ایک دوسرے میں مصروف باتیں کرتا دیکھا تو آسمان کی طرف ہاتھ اٹھا کر دعا دی۔ اللہ تم دونوں کو ہمیشہ خوش رکھے، آج میرا گھر واقعی گھر لگ رہا ہے۔ ناشتے کی اس میز پر آج صرف کچھ کھایا نہیں جا رہا تھا، بلکہ برسوں کی محرومیوں کے بعد ملنے والی خوشیوں کا استقبال کیا جا رہا تھا۔ سب سے پہلے وہ اس کا کھانا خود سے کھانا شروع کروانے والی تھی۔ وہ لوگ کچھ دیر ساتھ بیٹھے۔ پلوشا زویا بیگم سے یارم کے متعلق پوچھنے لگی۔ وہ اسے اس کی اسکیچنگ کے شوق اور پڑھائی کے متعلق بتانے لگی۔ یارم اب باہر لان میں کھیل رہا تھا اور اسے بار بار بلا رہا تھا۔ وہ ان سے معذرت کرتی اٹھ گئی تھی اور باہر جاتی اس کے سر پر کھڑی ہو گئی۔ یہ کوئی طریقہ تو نہیں ہے نا یارم، میں اندر آپ کی ماما سے بات کر رہی ہوں اور آپ مجھے بار بار آوازیں دے رہی ہیں، یہ بہت بری بات ہے۔ اس کی بات سنتے کرکٹ کھیلتے یارم نے آنکھیں سکوڑتے اسے دیکھا تھا اور پھر اپنا بیٹ بال پھینکتا وہیں بیٹھ گیا۔ میں کچھ نہیں کھیلوں گا اب، پری نے مجھے ڈانٹا، پری میری دوست نہیں ہے۔ وہ آنکھیں مسلنے لگا۔ قریب کھڑی ملازمہ بھی اسے بیٹھے دیکھ کر گھبرا گئی تھی۔ تو آپ نے غلط کیا ہے نا، میں بس آپ کو سمجھا رہی ہوں، چلے آئیں ہم کھیلتے ہیں۔ وہ اس کا ہاتھ تھامے بولی تو وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ سچی
چلو بانو، آپ فیلڈنگ کروں گی اور میں بال کرواؤں گا، وہ خوشی سے چہکتا ہوا بولا۔ ویسے یارا، آپ اپنی یونیورسٹی میں بھی ایسے ہی کھیلتے تھے؟ وہ اس سے پہلے ہی گیند میں ہارنے کے بعد اس سے گیند کروا کر تھک چکی تھی اور اب بیٹھتی بولی۔ تو وہ حیرت سے اسے دیکھنے لگا۔ میں تو کہیں نہیں گیا پری، وہ اسے دیکھتا بولا تو وہ اس کے انداز میں سر پر ہاتھ مارتے بولی۔ اوہو، بھول گئے ہو آپ جاتے تھے نا یونیورسٹی، یاد نہیں آپ کو؟ وہ معصوم بنتی اس کے انداز میں بولی تو وہ آنکھیں بند کرتا دماغ پر زور دینے لگا۔ میں کب گیا تھا؟ دماغ پر زیادہ دباؤ ڈالنے سے چکر آنے لگے تھے اور دماغ میں درد سے ٹیس سے اٹھنے لگی تھی۔ مجھے کچھ یاد کیوں نہیں آ رہا؟ وہ چیختا وہیں بیٹھ گیا۔ پلوشا اس کی بگڑتی حالت پر خود بھی پریشان ہو گئی۔ اچھا چھوڑ دے، رہنے دے، ہم پھر کبھی بات کریں گے اس بارے میں۔ آؤ ابھی ہم کمرے میں چلتے ہیں۔ وہ اس کی طبیعت کو دیکھتے بولتی اس کا ہاتھ تھام گئی۔ وہ بھی اس کے ساتھ خاموشی سے چلنے لگی۔ کمرے میں جاتے اس نے یارم کو دوا دی تھی اور کچھ دیر آرام کرنے کا کہا۔ اس کے ساتھ کچھ وقت بیٹھتے اس کے سونے کا یقین کرتے وہ اٹھی تھی اور اب اٹھ کر کمرے کا جائزہ لینے لگی تھی۔ اس کی چیزیں دیکھنے لگی تھی جو آگے چل کر اس کے لیے کرامت ہونے والی تھی۔ اس نے اپنی سوچ پر عمل شروع کر دیا تھا اور اب وقت تھا آہستہ آہستہ اس نے اپنے مطابق چلانا۔ شام میں وہ یارم کو کتابیں دکھانے لگی تھی جو وہ حادثے سے پہلے پڑھتا تھا۔ اسے وہ موسیقی سناتی جو اسے پسند تھا۔ اس کی یونیورسٹی کی تصویر دکھا کر کہتی، یارم دیکھو یہ تم کتنے باصلاحیت تھے، تمہیں دوبارہ ویسا ہی بننا ہے۔ زیادہ تر تو وہ پریشان ہو جاتا اور پلوشا خود کو کوسنے لگتی کہ وہ اسے کیوں پریشان کر رہی ہے۔ یہ وقت تھا اسے نرمی سے محبت سے سب کچھ یاد کروانا، کیونکہ وہ ذرا سی بات پر بھی اکثر چڑچڑا ہو جاتا یا ضد کر کے چیزیں توڑنے لگتا، لیکن پلوشا کبھی غصہ نہ کرتی۔ وہ جانتی تھی کہ یہ وقت تھا جب اسے صبر و تحمل سے کام لینا تھا۔ وہ زویا بیگم سے بات کر چکی تھی، وہ اسے باتوں کے دوران گزرے واقعات اور سوال کرتی رہا کرے۔ اسے دونوں مل کر محنت کریں گے تو کامیابی ضرور حاصل ہوگی۔ وہ اسے خود سے کھانا کھانے کی عادت ڈال رہی تھی۔ روز کا معمول بن چکا تھا کہ دونوں مل کر کمرہ سیٹ کرتے، بعد میں ملازمہ آ کر صفائی کر جاتی۔ اس کا لیپ ٹاپ اس نے کھولنے کی کوشش کی تھی لیکن کھلا نہیں تھا۔ دن پر لگا کر گزرنے لگا۔ پلوشا اپنی والدہ سے ناراضگی کا اظہار کیے خاموش تھی۔ وہ فون کر کے اسے بلاتے رہتی لیکن وہ نہ جاتی۔ ایک صبح جب وہ فریش ہو کر کمرے میں آئی تو وہ یہ دیکھ کر ٹھٹک گئی کہ یارب نے اپنا بستر خود ٹھیک کر لیا تھا اور اپنی کتابیں قرینے سے شیلف میں سجا دی تھیں۔ اس کی سلیقہ مندی دیکھ کر پلوشا کے چہرے پر ایک اطمینان بخش مسکراہٹ پھیل گئی۔ میز پر بیٹھتا اور بڑی تمیز سے نوالے لیتا۔ وہ وقت بھی گزر گیا جب اسے اپنی والدہ یا کسی دوسرے کے سہارے کی ضرورت پڑتی تھی۔ اب وہ کھانے کے دوران پلوشا اور زویا بیگم سے اس کے دن بھر کے کاموں کے بارے میں پوچھتا، اس کے پسندیدہ رنگوں اور کتابوں پر باتیں کرتا۔ ان گفتگوؤں میں اب اس کا لہجہ کافی حد تک پختہ ہو چکا تھا، لیکن اس بہتری کے ساتھ ساتھ اس کے دل میں ایک انوکھا خوف بھی پیدا ہو گیا تھا۔ وہ دونوں اکثر ٹیرس پر بیٹھے باتیں کرتے تھے۔ ایک رات جب وہ دونوں ٹیرس پر بیٹھے تھے، یارم نے اچانک اس کا ہاتھ تھام لیا۔ اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی لرزش تھی۔ پری، تم مجھے چھوڑو گی تو نہیں نا؟ یارم نے اس کا ہاتھ ذرا اور مضبوطی سے پکڑ لیا۔ نہیں، میرا مطلب ہے کہ جب میں بالکل ٹھیک ہو جاؤں گا، جب میں پہلے جیسا ہو جاؤں گا، تب بھی تو میرے ساتھ ہی رہو گی نا؟ مجھے ڈر لگتا ہے کہ تم مجھے چھوڑ دو گی۔ پلوشا کو اس کی اس معصومانہ فکر پر پیار آ گیا۔ اس نے بہت نرمی سے اس کے ماتھے پر ہاتھ رکھا تھا۔ میں نے آپ کا ہاتھ تب تھاما تھا جب آپ کو اپنی بھی پہچان نہیں تھی۔ اب جب کہ آپ ٹھیک ہو رہے ہیں تو میں آپ کو چھوڑنے کا سوچ بھی کیسے سکتی ہوں؟ میں ہمیشہ یہی رہوں گی آپ کے پاس۔ یارم نے ایک گہرا سانس لیا اور اس کے کندھے پر سر رکھ دیا۔ اس کی طبیعت میں سدھار تو آ رہا تھا لیکن پلوشا کے لیے اس کی وابستگی اور محبت پہلے سے کہیں زیادہ گہری ہوتی جا رہی تھی۔ وہ جانتی تھی جب وہ ٹھیک ہوگا وہ اس وقت بھی جانے سے یاد رکھے گا کہ نہیں، لیکن وہ اپنی محنت جاری رکھنے والی تھی۔ دن گزرنے لگے تھے اور اس کی والدہ اسے فون کرتی بار بار بلا رہی تھی۔ دوسری جانب یارم بھی باہر جانے کی ضد لگائے بیٹھا تھا۔ ایسے میں اسے خیال آیا کہ یارم کو بھی ساتھ لے جاتی ہے تاکہ وہ سب سے مل بھی لے اور دوسرا وہ تھوڑا باہر بھی نکلے۔ اس نے زویا بیگم سے اجازت لی تھی اور اب جانے کے لیے تیار ہو رہی تھی۔ پلوشا نے فیصلہ کیا تھا کہ اب وقت آ گیا کہ یارم کو اس کے سسرال لے جایا جائے۔ وہ چاہتی تھی کہ احمد اب معاشرتی رشتوں کو دوبارہ پہچانے اور اپنی نئی پہچان کے ساتھ سب کے سامنے آئے۔ جب وہ اپنی امی کے گھر پہنچی تو اس کی والدہ نے دروازے پر ہی ان کا پرتپاک استقبال کیا۔ یارم نے بہت تمیز اور ادب کے ساتھ اپنی ساس کے ہاتھ چومے اور ان کی خیریت دریافت کی۔ زوہا کی امی یہ دیکھ کر حیران رہ گئی کہ جو لڑکا کچھ عرصہ پہلے تک
نظریں ملا کر بات نہیں کر پاتا تھا، آج وہ کتنا پر اعتماد اور سلجھا ہوا لگ رہا ہے۔ انہیں سامنے دیکھ کر آج جسے وہ پرانا زخم پھر سے ہرا محسوس ہوا کہ اس سے اتنی بڑی بات چھپائی کیوں گئی تھی، لیکن وہ خاموش رہی۔ عریشہ بیگم ان کے لیے چائے بنانے کچن میں گئی تھی اور پلوشہ کو بھی آواز دی۔ وہ اٹھتے اپنے فون میں گیم لگا کر یارم کو پکڑاتے اٹھی تھی۔ میں بس آتی ہوں، ابھی وہ کہتی اٹھ گئی تھی۔ پلوشہ میری بیٹی، ناراض ہو ماں سے؟ بیٹی تم نہیں جانتی میری کتنی بڑی مجبوری تھی ایسا کرنا۔ ان کی آواز میں ایک گہرا دکھ تھا۔ لیکن آپ کو مجھے بتانا چاہیے تھا۔ بے شک اللہ پاک یارم کو اب شفا دے رہے اور میں ان کے ساتھ خوش ہوں، لیکن کیا آپ نے میرے ساتھ اچھا کیا تھا؟ آپ نے مجھ سے یہ حقیقت کیوں چھپائی کہ میرا نکاح ایک ایسے شخص سے ہو رہا ہے جس کا دماغی توازن درست نہیں تھا؟ انہوں نے چونک کر اپنی بیٹی کی طرف دیکھا۔ ان کی آنکھوں میں ندامت کے آنسو تیرنے لگے۔ میری بیٹی، انہوں نے لرزتی آواز میں کہنا شروع کیا، میں جانتی کہ میں نے تمہارے ساتھ زیادتی کی تھی۔ تمہاری ساس میری بچپن کی بہترین دوست ہیں، اور جب انہوں نے رو کر مجھ سے یارم کی زندگی کے لیے تمہارا ہاتھ مانگا تو میں انکار نہ کر سکی۔ مجھے ڈر تھا کہ اگر میں نے تمہیں سچ بتا دیا تو تم کبھی راضی نہیں ہوگی، اور میں اپنی دوست کا گھر اجڑتے نہیں دیکھنا چاہتی تھی۔ اس نے ہم پر اتنے احسان کیے، اور تم جانتی ہو کہ تمہارا تایا کو۔ پلوشہ نے ٹھنڈی آ بڑھی۔ امی نکاح زندگی بھر کا بندھن ہوتا ہے، آپ کو مجھ پر بھروسہ کرنا چاہیے تھا۔ اگر وہ ٹھیک نہ ہوا تو کیا آپ کو اندازہ ہے کہ میری پوری زندگی کس اذیت میں گزرے گی؟ آپ نے میری زندگی کا اتنا بڑا فیصلہ میری مرضی کے بغیر ایک دھوکے کی بنیاد پر کر دیا۔ اس کی امی نے اس کے ہاتھ تھام لیے۔ مجھے معاف کر دو بیٹی، میں اپنی اس غلطی پر روز اللہ سے معافی مانگتی ہوں، لیکن دیکھو تمہاری خلوص نیت اور محبت سے وہ ٹھیک ہو رہا ہے۔ شاید اللہ نے تمہیں اس معجزے کے لیے ہی چنا تھا۔ پلوشہ خاموش ہو گئی۔ پلوشہ کے تایا کا بیٹا حماد، جو شروع سے اس سے شادی کا خواہش مند تھا، ان کی خوشی دیکھ کر جل بھن گیا تھا۔ جب سب ڈرائنگ روم میں بیٹھے تھے، حماد نے موقع پا کر یارم کی طرف ایک زہریلی نظر ڈالی اور سب کے سامنے طنز کیا، یارم مجھے واقعی تم پر افسوس ہوتا ہے۔ کہاں میں اور کہاں یہ؟ تم نے مجھے چھوڑ کر اس پاگل کو چنا، ایک ایسا شخص جس کا اپنا دماغ ٹھکانے نہیں۔ وہ تمہارا کیا ساتھ دے گا؟ کمرے میں اچانک سناٹا چھا گیا۔ پلوشہ کی آنکھوں میں غصے کی لہر دوڑی، اور وہ کچھ کہنے ہی والی تھی کہ اس کی والدہ نے اسے خاموش رہنے کا اشارہ کیا تھا۔ پلوشہ کرسی سے اٹھی اور حماد کے سامنے جا کر کھڑی ہوئی تھی۔ اس نے بڑی سنجیدگی اور وقار کے ساتھ حماد کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا، حماد صاحب، دماغ کا ٹھیک ہونا ایک طبی عمل ہے جو وقت کے ساتھ بہتر ہو جاتا ہے، لیکن دل کا ضرف اور زبان کی کرواہٹ ٹھیک کرنا بہت مشکل کام ہے۔ میں نے ایک مریض کا ہاتھ تھام کر ثابت کر دیا کہ مجھے دماغ خراب شخص منظور تھا، لیکن تم نہیں۔ تمہارے پاس شاید عقل ہو، پر مجھے وہ محبت اور عزت چاہیے تھی جو صرف ایک مخلص انسان دے سکتا ہے۔ اس نے قریب خاموش بیٹھے یارم کی طرف دیکھ کر مسکراتے ہوئے کہا، اور رہی بات پاگل پن کی، تو ہاں ہے اس کا دماغ تھوڑا پچکانا، لیکن بہتر ہو جائے گا، اور یہ وہ پاگل پن ہے جو تم جیسے خود غرض انسان کبھی نہیں سمجھ سکتے۔ حماد کا چہرہ شرمندگی سے سرخ ہو گیا اور وہ وہاں سے اٹھ کر چلا گیا۔ پلوشہ کی امی اور وہاں موجود اس کے تایا اور لوگ پلوشہ کی اس مدلل گفتگو پر دنگ رہ گئے۔ عریشہ بیگم نے فخر سے پلوشہ کی طرف دیکھا۔ ان آنکھوں میں دکھ اور ملال رقص کر رہا تھا۔ وہ یارم کے ساتھ واپس آ چکی تھی اور دوبارہ وہاں جانے کا ارادہ نہیں رکھتی تھی۔ اس گھر نے اسے بس تکلیف ہی دی تھی۔ اس کی امی سچ ہے بول رہی تھی کہ یارم میں سدھار کافی حد تک ہے اور جلد وہ ٹھیک ہو جائے گا۔ اگلے دن وہ اور پلوشہ باغ میں موجود تھے، جہاں یارم اپنی پرانی عادت کے مطابق بچوں کی طرح گیند کے پیچھے بھاگ رہا تھا۔ پلوشہ بھی اس کے پیچھے بھاگی تھی۔ اچانک اس کا پاؤں پھسلا اور وہ تیزی سے زمین پر گرا۔ اس کا سر ایک پتھر سے ٹکرایا اور ایک زوردار جھٹکا لگا۔ جیسے ہی اس کا سر زمین سے لگا، یارم کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا، اور پھر بجلی کی کڑک کی طرح پرانی یادوں کی فلم چلنے لگی۔ اسے وہ کالی رات یاد آ گئی جب وہ موسلا دھار بارش شروع ہو رہی تھی۔ وہ اپنی گاڑی تیز رفتار سے چلا رہا تھا۔ سامنے سے آنے والے ٹرک کی ہیڈ لائٹس نے اس کی آنکھوں کو چھندیا دیا تھا، اور پھر گاڑی کے شیشے ٹوٹنے کی ہولناک آواز، وہ چیخ جو اس کے حلق میں دب گئی تھی۔ پلوشہ گھبرا کر اس کی طرف بھاگی۔ یارم، یارم اب ٹھیک ہے؟ اس کے گرد ہی پلوشہ کی چیخ نکل گئی، اور وہ فوری طور پر ڈرائیور کو گاڑی نکالنے کا کہتے وہ اندر کی جانب بڑھ گئی اور چیختے ہوئے زویا بیگم کو آواز دی تھی۔ وہ دل پر ہاتھ رکھتے اپنے کمرے سے نکلی تھی۔ ہائے، کیا ہوا ہے اسے؟ وہ روتی آگے بڑھی تھی اور کچھ ہی دیر میں دونوں اسے لے کر ہسپتال پہنچی۔ ایمرجنسی وارڈ کے سفید ٹھنڈے کمرے میں یارم بیڈ پر لیٹا تھا۔ اس کے سر پر پٹی بندھی تھی اور وہ خاموشی سے چھت کو گھور رہا تھا۔
ڈاکٹروں نے اس کا معائنہ کیا اور بتایا کہ گرنے کی وجہ سے لگنے والی چوٹ نے اس کے دماغ میں موجود اس بلاک کو ہٹا دیا ہے جو حادثے کے بعد سے یادداشت کی راہ میں حائل تھا۔ زویا بیگم ایک پل پل صراط پر کھڑی گزر رہی تھی۔ ان کی دعائیں رنگ لے آئی تھیں۔ پلوشا دھڑکتے دل کے ساتھ اس کے بیت کے قریب آئی۔ اس نے ڈرتے ہوئے پوچھا، یارم کیسا محسوس کر رہے ہیں؟ اس نے دھیرے سے اپنا رخ پلوشا کی طرف موڑا۔ اس کی آنکھوں میں اب وہ معصومانہ بھٹکاؤ نہیں تھا بلکہ ایک گہری شناسائی تھی۔ مجھے وہ سب یاد آ گیا، وہ بارش کی رات، گاڑی کا بے قابو ہونا اور پھر وہ گہرا اندھیرا۔ پلوشا کا دل ڈوبنے لگا۔ اگر وہ اسے بھول گیا تو اس نے ایک مرتبہ بھی اس کو نہیں دیکھا تھا۔ ماما کہاں ہیں؟ اور یہی پلوشا کا دل ٹوٹا تھا۔ وہ خاموشی سے اس کے ہاتھ سے اپنا ہاتھ نکالتے باہر نکل گئی تھی۔ زویا بیگم نے اس کی جانب دیکھا تو جو آنسوں سے بھرے چہرے اور کپکپاتے ہاتھوں کو آپس میں الجھائے کھڑی تھی۔ میں بات کرتی ہوں میری بچی، تم پریشان نہ ہو، وہ کہتی کمرے کی جانب قدم بڑھا کے جہاں ان کا بیٹا تھا جس کے لیے انہوں نے دن رات دعائیں کی تھی۔ زویا بیگم دہلیز پر کھڑی تھی۔ ان کی آنکھوں میں امید اور خوف کی ایک عجیب سی جنگ تھی۔ ہمت کرتی وہ دروازہ دھکیلتے آگے بڑھی تھی۔ سامنے موجود یارم نے جیسے ہی اپنی ماں کو دیکھا اس نے اٹھنے کی کوشش کی تھی۔ زویا بیگم کے قدم تھم گئے تھے اور ان کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ وہ تیزی سے اس تک پہنچی تھی جو ماں کو دیکھ کر تڑپ اٹھا تھا۔ زویا بیگم نے آگے بڑھتے اسے اٹھنے سے روکا تھا اور اسے اپنے سینے سے لگا گیا۔ میرا بچہ، میری جان، وہ روتی اس کے ماتھے پر لب رکھ گئی تھی۔ یارم ان کے ہاتھ تھام کر پھوٹ پھوٹ کر رو پڑا۔ ماما مجھے معاف کر دے، میں نے آپ کو کتنا تڑپایا، میں اپنے آپ میں ہو کر بھی آپ کو پہچان نہ سکا۔ اس کی آواز میں گہرا دکھ اور تکلیف تھی جبکہ زویا بیگم کا وجود ہچکیوں میں لرز رہا تھا۔ انہوں نے لرزتے ہاتھوں سے اپنے جوان بیٹے کا سر اٹھایا تھا اور ایک بار پھر سے اسے اپنے سینے سے لگا دیا۔ یہ ممتا کی وہ آغوش تھی جہاں برسوں کی تھکن اور دکھ ایک پل میں دھل گئے۔ میرا بچہ، میرا یارم واپس آ گیا، اللہ نے میری سن لی۔ وہ بار بار اس کا ماتھا چوم رہی تھی اور ان کی ہچکیاں بن گئی تھیں۔ یارم نے ان کے آنسو صاف کیے تھے اور کہا، ماما ان سالوں میں آپ نے جو دکھ سہے اب میں ان کا مداوع کروں گا۔ آپ کا بیٹا آپ کا سہارا بنے گا، بوجھ نہیں۔ ان جذباتی منظر کو دیکھتی شیشے کے پار کھڑی پلوشا کی آنکھوں سے بھی آنسو بہہ نکلے۔ اسے محسوس ہوا کہ ان کے صبر کا پھل انہیں خوبصورت نیکی صورت مل چکا تھا۔ لیکن اس کا کیا وہ اسے بھول چکا تھا؟ وہ روتی ایک جانب ہوئی تھی اور ارادہ ڈاکٹر سے بات کرنے کا تھا۔ پلوشا ڈاکٹر سے بات کرتی ہے اور وہ اسے بتاتی ہے کہ اب وہ بالکل ٹھیک ہے اور کچھ ٹیسٹ کے بعد اسے گھر لے جا سکتے ہیں۔ پلوشا پریشان ہو جاتی ہے۔ اگر ڈاکٹر کے مطابق سب ٹھیک ہے تو پھر وہ اسے پہچان کیوں نہیں پا رہا تھا؟ وہ ہسپتال کے ٹھنڈے کوریڈور میں آ کر کھڑی ہو جاتی ہے۔ اس کی آنکھیں نم ہونے لگی تھیں اور اسے لگ رہا تھا کہ وہ اسے بھول چکا ہے۔ دل گھبراہٹ کا شکار ہونے لگا تھا۔ کچھ دیر میں زویا بیگم باہر آتی ہے اور اسے اندر جانے کا کہتی ہے۔ جاؤ بچے، خود اس سے بات کرو۔ پلوشا اندر کی جانب قدم بڑھاتی ہے۔ کمرے میں وہی خاموشی تھی۔ یارم کی نظریں چھت کی طرف جمی تھی جیسے وہ دھندلے ماضی میں کچھ ڈھونڈنے کی کوشش کر رہا ہو۔ پلوشا لرزتی ٹانگوں پر وزن ڈالتی بمشکل اس کی جانب بڑھی تھی اور اس کے قریب بیٹھتے اس کے ہاتھ پر سر رکھ کے سسک پڑی تھی۔ وہ جو اپنے خیالوں میں کھویا ہوا تھا پلوشا کی اپنے قریب موجودگی پر چونکتا اسے دیکھنے لگا جو اس کے ہاتھوں پر سر رکھ کے آنسو بہا رہی تھی۔ اچانک یارم کی انگلیاں اس کے بالوں میں ہلکا سا جنبش کرنے لگیں۔ اس کی نظریں جب پلوشا کے چہرے پر پڑتی ہیں تو ان میں وہ بیگانگی نہیں تھی بلکہ شناسائی کی رمق تھی جسے پلوشا محسوس کرتے مزید شدتوں سے روئی تھی۔ اس کے آنسو یارم کو بے چین کرنے لگے تھے۔ یارم کی آواز میں ایک عجیب سے لرزش اور اپنائیت تھی۔ پلوشا تم رو کیوں رہی ہو؟ یار میں ٹھیک ہوں۔ یہ ایک جملہ پلوشا کے لیے کسی معجزے سے کم نہیں تھا۔ اس نے جھٹکے سے سر اٹھایا اور دیکھا کہ یارم کی آنکھوں میں کچھ دیر پہلے والی وہ اجنبیت نہیں بلکہ وہی پرانی محبت اور پہچان ہے۔ پلوشا کے لب ساکت ہو گئے۔ وہ صرف اسے دیکھتی رہی۔ یارم آپ نے مجھے پہچانا، میں کون ہوں؟ وہ حیرت میں مبتلا بولی۔ تو یار کیوں نہیں پہچانوں گا؟ تم میری بیوی ہو، میری زندگی ہو، میرا سکون۔ تم ہی تو ہو جو مجھے دوبارہ زندگی کی جانب لے کر آئی ہو۔ یارم نے اس کا ہاتھ مضبوطی سے تھام لیا جسے وہ دوبارہ کبھی کھونا نہیں چاہتا تھا۔ اس نے پلوشا کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، مجھے وہ وقت یاد نہیں جب میں بہت اذیت میں تھا، لیکن مجھے وہ ہر لمحہ یاد ہے جو ہم نے ساتھ گزارا۔ مجھے معاف کر دینا کہ میں نے تمہیں اتنی تکلیف دی کہ تم میری وجہ سے ایک انچاہے رشتے میں بندھی اور اسے نبھایا۔ میں سب جانتا ہوں کہ یہ شادی تمہاری رضامندی سے تو نہ تھی۔ وہ ملال میں مبتلا بول رہا تھا۔
جبکہ پلوشہ آنسو پیتی اس کے لبوں پر ہاتھ رکھ گئی تھی۔ بس آپ کچھ نہیں بولیں گی، میرا ایک ایک لمحہ آپ کے ساتھ حسین گزرا ہے۔ بے شک مجھے شوق لگا تھا آپ کو اس حالت میں دیکھ کر، لیکن پھر میں سنبھل گئی تھی۔ ہم دونوں نے ایک دوسرے کا ساتھ دیا۔ اگر ذہنی حالت آپ کو خراب تھی اور میں نے آپ کی زندگی میں آ کر آپ کا ساتھ دیا، تو اپنی ذہنی حالت کے باوجود آپ نے مجھے میرے لالچی رشتہ داروں سے بچایا۔ میں آپ کی بہت شکر گزار ہوں۔ وہ دونوں ہی مشکل حالات سے گزرے تھے اور اب دونوں نے اپنے صبر کا پھل پا لیا تھا۔ دونوں ساتھ سر جوڑے بیٹھے تھے۔ یہ ملاقات صرف دو انسانوں کی نہیں بلکہ دو روحوں کی دوبارہ واپسگی تھی۔ ہسپتال کی وہ دیواریں جو پہلے خاموش پڑی تھیں اب وہاں محبت رقص کرنے لگی تھی۔ سویا بیگم جو ابھی کمرے میں داخل ہوئی تھیں دونوں کو ساتھ دیکھ کر بے انتہا خوش ہوئی تھیں۔ ان کی زبان پر بے ساختہ اللہ کا شکر آ گیا تھا۔ انہوں نے آگے بڑھ کر یارم کا ماتھا چوما اور پروشہ کو گلے لگا لیا۔ میں کہتی تھی نا کہ انشاءاللہ تمہاری محبت اور محنت سے میرا بچہ ضرور ٹھیک ہو جائے گا۔ میرا بیٹا آپ کے بابا کو میں کال کر چکی ہوں، وہ شام کی فلائٹ سے واپس آ رہے ہیں، بہت خوش ہے وہ، بول رہے تھے بات کرواؤ لیکن ابھی میں نے مناسب نہیں سمجھا، گھر جا کر اب آپ بات کر لینا۔ ڈاکٹر نے گھر جانے کی اجازت دے دی ہے۔ وہ دونوں اس کے ساتھ واپس گھر روانہ ہوئے تھے۔ گھر آتے ہی وہ تھوڑی دیر بیٹھا تھا اور اپنے کمرے میں جانے کا کہا۔ وہ اپنا کمرہ دیکھنا چاہتا تھا، ایسا لگتا تھا جیسے وہ گہری نیند سے ابھی جاگا ہو، سب کچھ دھندلا سا تھا آنکھوں کے سامنے۔ پلوشہ کے ساتھ وہ اپنے کمرے کی جانب بڑھا تھا۔ دروازہ کھلتے ہی کمرے میں پھیلی وہی جانی پہچانی خوشبو، اس کا پسندیدہ پرفیوم اور سندل کی مہک اس کے حواس سے ٹکرائی۔ اس نے ایک گہرا سانس لیا اور اس کی نظریں دیوار پر لگی جہاں اس کی اسکیچنگ کی بڑی سے فریم پر جہاں ٹھہری۔ پنٹریسٹ پر موجود آئیڈیاز کی طرح کمرے کا ہر گوشہ اس کی مشترکہ یادوں سے سجا ہوا تھا۔ وہ دھیرے دھیرے چلتا ہوا اپنی اسٹڈی ٹیبل کے پاس گیا، وہاں رکھی کتابوں، اپنی گھڑی اور پلوشہ کے ساتھ لی گئی چھوٹی چھوٹی تصویروں کو چھوا جو پلوشہ اس کی شرارتوں کے درمیان اکثر بناتی تھی۔ بیڈ پر بیٹھتے وہ اپنے کمرے کو دیکھنے لگا تھا جہاں اسے سکون محسوس ہوتا تھا۔ کمرہ نفاست سے سجا ہوا تھا لیکن وہاں موجود کھلونے اور بچوں کی رنگ برنگی پینسلوں کو دیکھ کر وہ مسکرا اٹھا۔ مجھے یقین نہیں آتا میں کیا کیا کرتا رہا ہوں۔ پلوشہ اس کے قریب بیٹھی سے دیکھتی مسکرائی تھی۔ بہت کچھ، ابھی تو میں آپ کو ویڈیوز دکھاؤں گی جس میں آپ نے سارے گھر کو سر پر اٹھایا ہوا تھا۔ دونوں کے مشترکہ قہقہے گونجے تھے۔ کمرے میں محبت رقص کرنے لگی تھی۔ یارم اس کا ہاتھ تھام گیا تھا۔ کیا تم زندگی کے اس سفر میں میرا ساتھ بنو گی پلوشہ؟ وہ آنکھوں میں نرمی اور محبت لیے اسے دیکھتا استفسار کر رہا تھا۔ پلوشہ نے اسبات میں سر ہلایا تو وہ اسے اپنی سینے سے لگا کیا۔ بہت شکریہ میری زندگی۔ کچھ سال پہلے وہ گھر جہاں خاموشی اور سکوت کا راج تھا اب خوشیوں کا گہوارہ بن چکا تھا۔ وہ چاروں وہاں ہنسی خوشی زندگی گزار رہے تھے۔ دونوں کو اللہ پاک نے اولاد سے نوازا تھا جس کے آنے سے ان کی زندگی میں مزید رونق آ گئی تھی۔